نامکمل حج نامکمل. اب چلے ذرا آگے. یہ دین کا بانی نہیں ہے محمد مصطفیٰ, دین کا بانی اللہ ہے. دین کا بانی کون ہے؟ اللہ ہے. محمد رسول ہے, دین کو پہنچانے والا ہے, دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے, دین کا مبلغ ہے, تبلیغ کرنے والا ہے. علی اس کا محافظ ہے. جو ہے ولایت دین کی محافظ ہے. اگر کسی دلویت نہ دھورت اون اسلام نہ دارت, اون دین نہ دھورت. جو ولایت نہیں رکھتا اپنے سینے میں, اس کے سینے میں دین نہیں ہے, اس کے سینے میں اسلام نہیں ہے. توجہ رکھیں, جس کے سینے میں مولا علی سے بغض ہے اس کے سینے میں نور خدا آ نہیں سکتا ہے. یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق و کفر. یا علی تیری محبت ہی ایمان ہے اور تجھ سے بغض ہی کفر اور شرک ہے. اب اگر اعلان ولایت علی نہیں ہوتا, رسول اکرم کی ساری محنت نامکمل. اب رسول جا رہے ہیں, اعلان ولایت ہو گیا. امام مہدی جب پردہ غیبت میں جانے لگے تو امام مہدی نے مثل اپنے نانا رسول ایسا ہی اعلان ولایت کیا ہے. توجہ رکھیں, ایسا ہی اعلان ولایت کیا ہے. رسول اکرم نے اعلان ولایت ائمہ فرمایا, اعلان ولایت علی سے مہدی تک کی امامت کی ولایت کا اعلان کیا. جب یہ امام جو رسول کا وارث ہے, جو دین کا وارث ہے, جو اسلام کا وارث ہے, جو قرآن کا وارث ہے, جب پردہ غیبت میں جانے لگا, ذرا اپنی شیعوں کی کتابوں کو پڑھو. امام نے کیا فرمایا؟ میں اب غیبت کبریٰ کے پردے میں اتر رہا ہوں. میں اب غیبت کبریٰ کے پردے میں اتر رہا ہوں. تو آج کے بعد ہمارے تمام احکام, تم نے ہماری احادیث کے راوی, حدیث بیان کرنا اور ہے, حدیث کا فلسفہ بیان کرنا اور ہے. یہاں راوی سے مراد حدیث کا فلسفر ہے, حدیث کو سمجھنے والا ہے, قرآن کو سمجھنے والا ہے, اس کا معنی فقیہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ فقیہ ہے. آج کے بعد ہمارے سارے احکام کو جیسے رسول نے فرمایا ولایت علی سے لینا, علی سے لینا تمام دین کو, تمام اسلام کو علی سے لینا, تو ایسے ہی امام مہدی نے فرمایا میں پردہ غیبت میں موجود ہوں, تو میرے سارے احکام کو ہمارے مجتہدین سے لینا, کسی اور سے نہ لینا. جو ہے کس سے لینا؟ اب اگلا جملہ سنیں مولا کا, میں یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے اے شیعوں نے مولا فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. تو اے شیعوں نے جب ہمارا آخری قائم اللہ کے حکم سے غائب ہو جائے گا, جب اللہ کے حکم سے وہ مخفی ہو جائے گا, تو ہمارے تمام امور اس زمانے کے جو اس غائب ہونے والے کے نائب ہوں گے ان سے لینا. امام فرماتے ہیں ہم اللہ کے ولی نے اور رسول کے وصیوں نے ان کو تم پر حاکم بنایا ہے. ان کو تم پر کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے. ان کی بات ہماری بات ہے, ان کی بات ہماری بات ہے, ان کا حکم ہمارا حکم ہے, ہمارا حکم اللہ کا حکم. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا حکم, توجہ بھائی طرف رکھیں ذرا, ہمارا حکم
اللہ کا حکم ہے جس نے ہمارے بنائے ہوئے نائبین کو رد کیا اس نے ہم اہل البیت کو رد کیا. توجہ رکھیں, جس نے ہمارے ان بنائے ہوئے نائبین کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا. جس نے ہمیں رد کیا وہ مشرک ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا. ہم جو تقلید کرتے ہیں مجتہد کے کہنے پر نہیں کرتے. ہمیں مجتہد نے نہیں کہا ہے کہ میری تقلید کرو, نہ ہم مجتہد کے کہنے پر کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. اگر کوئی ایک مجتہد کہے کہ فلاں کی تقلید کرو, ہم اس کے کہنے پر بھی تقلید نہیں کرتے. تقلید کا حکم امام معصوم کا ہے. تقلید امام کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آخری اولی الامر در کائنات امام مہدی ہے, امام زمان ہیں. تقلید ہم مجتہد کی کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا ہے. مجتہد کے کہنے پر ہم مجتہد کی تقلید نہیں کہ ہماری تقلید کر لو, ہم نہیں کریں گے. ہم تقلید جو مجتہد کی کرتے ہیں امام کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے. امام کا حکم ہے کہ اس کی بات میری بات ہے, اس کا حکم میرا حکم ہے. میں نے تم پر ان کو حاکم بنایا ہے, میں نے تم پر ان کو ولی بنایا ہے. یہ ولی نہیں ہے خود, میں ولی خدا نے تم پر ان کو ولایت دی ہے. یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حکام اور سرپرست اور سربراہ ہیں. تو تقلید عزیزوں نے من جونوں نے من جو ہم کرتے ہیں مجتہد کی, یہ امام کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. مجتہد کی تقلید اصل اطاعت امام زمان ہے. مجتہد کی تقلید اطاعت مجتہد نہیں ہے, اس کو سمجھیں. اطاعت سوائے ائمہ اہل البیت اور رسول اور اللہ کے ہر کسی کے لیے حرام ہے. تو مجتہد کی تقلید امام کی حدیث کی وجہ سے ہے. اور اے شیعہ علی, اگر آپ اس حدیث کو رد کر دیں گے جو امام معصوم سے وارد ہوئی ہے کہ ان کی تقلید کرو, اگر آپ نے اس حدیث کو رد کیا تو آپ کی شیعت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ کی شیعت خطرے میں پڑ جائے گی اور ہر انسان دوسرے سے جنگ کرے گا. کیوں؟ وہ کہے گا میں مجتہد ہوں, وہ کہے گا میں مجتہد ہوں, وہ کہے گا میری مرضی چلے گی, وہ کہے گا میری مرضی چلے گی. انسانیت میں ٹکراؤ آئے گا. جب انسانیت میں ٹکراؤ آئے گا تو انسانیت تباہ ہو جائے گی. تقلید تو شیعوں کو جمع کر کے اکٹھا رکھنے کا نام ہے. تقلید در شیعوں علی اجتماعیت کو قائم کرتی ہے, آپ کو مجتمع رکھتی ہے. بابا بلند صلوات پڑھیے. آج شب دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پہلے مجھے آپ سب مومنین بتائیں از روئے روایت شریفہ دعائے کمیل کے فوائد کیا ہیں. دعوت ہے تمام مومنین. آپ بہت دعائے کمیل پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں, اور پھر دعائے کمیل کے اندر بہت احسن طریقے سے لوگ مسائل بھی بیان کرتے ہیں. ذرا دعائے کمیل کا فلسفہ تو پوچھیں اس مسائل خان سے. علت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, یا الفاظ ہیں. رونا امام حسین پر حق ہے, کیا دعائے کمیل کا فلسفہ مسائل ہے. ذمہ داری سے بات کروں گا, ذمہ دار ترین شخصیت کا شاگرد ہوں. کسی کے اندر جرأت نہیں ہے جو میں حدیث نقل کروں گا اس کو رد کرے. روایت موجود ہے, مستند ترین حدیث موجود ہے. یہ جو آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں اس کا فلسفہ مسائل ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہو گئے تو اس کو بات پڑھ لیں. یہ مجموع جو میرے
سامنے بیٹھا ہے. میں پاکستان میں جگہ جگہ جاتا ہوں, میں آپ سب کو عاقل ترین اور پڑھے لکھے سمجھ کر بات کر رہا ہوں. جوہلا کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے, عوام دیہاتی مجالس کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کے ذہن کو اپیل کرنے والا میسج دے رہا ہوں آپ کو. اگر یہاں سے لے کر کوئی بھی فلسفہ اس کو رد کرے, ذمہ دار ہوں. دعائے کمال کا فلسفہ کیا ہے, کیوں لازم کی گئی ہے, فوائد کیا ہیں, شرح کیا ہے, یہ جو مسائل پڑھا جاتا ہے اس کا دعائے کمال کے ساتھ کیا رابطہ ہے. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. رونے کا فلسفہ اور ہے, دعائے کمال کا فلسفہ اور ہے. فلسفے کا معنی حکمت ہے, فلسفہ کا معنی کیا ہے, حکمت ہے. رونے کا, رونا عام رونا نہیں, اہل البیت پر رونے کا فلسفہ اور ہے. کتنے ایسے میں آپ کو دشمن ہسٹری میں نقل کروا دوں جو اہل البیت کے مسائل پر روتے تھے اور دشمن بھی تھے. بتاؤ ان کا رونا عبادت ہے؟ کتنے ایسے میں آپ کو ہسٹری میں نام گنوا دوں, مستند ترین ہسٹری میں جو آپ کی کتب میں لکھے ہوئے. کدھر لے جا رہے ہیں دعائے کمال کو؟ مولا علی کا کلام ہے نا, پیچھے سے حضرت خضر کا کلام ہے نا. کبھی پوچھا مولا علی سے دیگر روایات کے ذریعہ, حدیث کے ذریعہ مولا نے اس کا فلسفہ کیا بیان کیا ہے؟ دعائے کمال ایک جملے کا معنی پوچھوں گا, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. ان 6 موحد اوراد ہے نا. دعائے کمال کا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت واسعہ کا واسطہ دے گا. ان رحمت واسعہ کیا ہے, غور کیا کبھی؟ اب اس رحمت واسعہ کے بارے میں علیحدہ حدیث ہے شرح دعائے کمال میں. دعائے کمال کے جملے ایسے کہ ان کی شرح اور احادیث میں ہے. 2 جلدوں پر دعائے کمال کی شرح کی اتنی موٹی موٹی کتابیں فارسی میں ہیں. دعائے کمال کی شرح جو آپ کے پاس چند صفحے ہیں, آپ الفاظ جاری کرتے ہیں, مقاصد علی کو کون سمجھے گا؟ دعائے کمال کے اندر علی کا مقصد کیا ہے تمہیں یہ دعا تعلیم دینے کا؟ عزیزوں نے من, جاؤں نے من, اگر ناراض نہ ہو, گستاخی نہ سمجھیں. پہلا دعائے کمال کا فلسفہ, توجہ رکھیں, پہلا دعائے کمال کا فلسفہ. دعائے کمال شب جمعہ جو پڑھتا ہے اس کے اس شب سے پہلے والے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرماتا ہے. پہلا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جب پڑھ رہا ہے نا, جب یہ ختم کرے گا, اس سے پہلے جتنے گناہ کر چکا ہے وہ معاف. پہلا فلسفہ دعائے کمال. روایت علی ابن ابی طالب کی حدیث نقل کر رہا ہوں. دوسرا فلسفہ دعائے کمال رزق میں برکت. کیا ہے؟ رزق میں برکت. یہ بھی روایت شریفہ ہے مولا علی. تیسرا فلسفہ دشمنوں سے حفاظت. تیسرا فلسفہ کیا ہے؟ دشمنوں سے حفاظت. یہ 3 احادیث ہیں جو ایک جگہ پر جمع کر کے کلام امیر المومنین ہے, جو آپ کو بتاتی ہے کہ دعائے کمال کا فلسفہ کیا ہے, یہ کس لیے ہے, اور آج آپ کو کدھر لے جایا جا رہا ہے. توجہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کربلا بولنے سے پہلے ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کربلا تمہارے دین کی حفاظت کرتی ہے, تمہیں دین کا فلسفہ بتاتی ہے. کربلا تمہیں دین کا فلسفہ بتاتی ہے اور تمہارے دین کی حفاظت کرتی ہے. کیوں؟ کربلا ایک ولی سے مربوط ہے اور ولی خود دین کا محافظ ہوتا ہے.
توجہ ہو گئی؟ اب اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء، اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیری رحمت واسعہ کا۔ وہ رحمت واسعہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں بارد ہوا ہے رحمت واسعہ سے مانی امام زمان ہے۔ اس جملے کا باطن، اس جملے کا فلسفہ، اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء، یعنی اے اللہ میں تجھے امام زمان کا واسطہ دیتا ہوں، تو میری اس مشکل کو آسان فرماؤ۔ ان الفاظ اور جملہ ہے عربی اپنی جگہ ایک شرح رکھتے ہیں، ایک فلسفہ رکھتے ہیں۔ اس دعائے کمیر والے کو کہو اس کا فلسفہ بیان کرو، اس کا معنی بیان کرو، اس کا مقصد بیان کرو۔ میں نے صبح ایک جملہ نقل کیا تھا، میں اس کی اب تھوڑی سی شرح کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا جب ایران عراق کی جنگ میں جوان ختم ہو رہے تھے اور جنگ سے جانے سے لوگ اکتانے بھی لگے تھے، اور ادھر سے عراق ایسے آ رہا تھا ایران پر چڑھ کر جیسے پانی اوپر والی جگہ سے نیچے کو آتا ہے، ادھر سے فوج ختم ہو رہی ہے۔ جنگ کہاں پہنچ گئی تھی؟ 12-13 سال کے بچوں تک۔ تو کمانڈر بھائی یہ جنگ فرماندہ کہتے ہیں اس کو فارسی میں، انہوں نے آ کر امام خمینی کی خدمت میں عرض کی کہ آقا ہمارے پاس افرادی قوت کام ہو گئی ہے، توجہ میری طرف رہے، ہمارے پاس افرادی قوت کام ہو گئی ہے، جنگ پر لوگ جا نہیں رہے، اگر جا رہے تو بچے بچ گئے ہیں، لوگ جنگ سے اکتانے لگ گئے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فلاں روز جو جمعرات آئندہ آ رہی ہے شب جمعہ، اس میں میں ٹی وی پر دعائے کمیر پڑھوں گا، جنگ کا فلسفہ اس سے بتاؤں گا۔ کس کا فلسفہ؟ نہیں تو نہیں آ گئی، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو میں جنگ کا فلسفہ دعائے کمیر سے بتاؤں گا۔ وہ صدام شیطان ہے، دعائے کمیر پوری کائنات کے اندر جتنے شیاطین ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی مشق ہے۔ توجہ ہے؟ دعائے کمیر کیا ہے؟ پوری دنیا کے شیاطین کے ساتھ جنگ کرنے کا فلسفہ بتاتی ہے کہ شیاطین کے ساتھ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ توجہ ہوگی؟ تو جب امام خمینی نے ٹی وی پر دعائے کمیر پڑھی، صبح ایسے انسان جنگ کے لیے نکل رہے تھے جیسے زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ فلسفہ اللہم انی اسألک یا اللہم انی اتقربک بذکرک الیک، اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے۔ تو اکمل کا جملہ ہے کہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعہ۔ وہ تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر امام وقت ہے۔ ایک شرح بتا رہا ہوں، اللہ کا ذکر امام وقت ہے۔ امام وقت کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ امام وقت کا مقصد کیا ہے؟ جو امام کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ جائے اور اس کو انجام دے دے۔ مولا فرماتے ہیں جو میرے ساتھ ظہور کے اندر، ظہور کے بعد جنگ کریں گے ان سے افضل وہ شخص ہے، توجہ رکھیں، جو میرے ساتھ مل کر میری حمایت میں ظہور کے بعد جنگ کریں گے ان سے افضل وہ ہے جو میری غیبت کے دور میں میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ جو میری غیبت کے دور میں میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو پوچھا کہ مولا وہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اقیم الصلاۃ، میرا کام کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ۔ میں نے جب ظہور کرنا ہے تم نے اقیم الصلاۃ پڑھا ہے، میں نے اس کو قائم کرنا ہے، اسی لیے میں قائم المنتظر ہوں۔ تو جو ہے عزیزان
جان من شب شب براءت ہے. براءت یعنی گناہوں سے دوری، یعنی گناہ دور کروانے بخشوانے کی رات ہے. اور کوئی گناہ نہیں بخشا جائے گا اس وقت تک جب تک تیرے سینے کے اندر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے. معرفت امام گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. معرفت امام وقت. پہلے امام کو سمجھیں، پھر ان کی ریکوائرمنٹ کو تلاش کریں، پھر اس کو انجام دیں تو ظہور میں شامل ہو کر لڑنے والوں سے بہتر آپ ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. وآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 5 منٹ وضو وغیرہ کرنا کر کے ہوش خود ہو گئے نا بعد دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 2-4 بندے کو نیند نہ نظر آنے